الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کا باب نمبر 161 ہے۔ عنوان ہے میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا۔ پہلی حدیث ہے آج کی، حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک حضرت ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کے لیے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ قبر میں جب ہم کسی بھی جو فوت ہو جاتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی اس کا سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس وقت منکر نکیر آ کے اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی اگلی حدیث ہے جو ایک صحابی نے اپنی وصیت میں کہا، اس سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تم مجھے دفنا کر فارغ ہو جاؤ، یعنی انہوں نے اپنی وصیت پہلے ہی کر دی، تو فرمایا جب تم مجھے دفنا کر فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ایک اونٹ کو جتنی دیر ذبح کر کے اور اس کا گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر آپ نے میری قبر کے پاس رہنا ہے۔ لیکن یہ عربوں کا ٹائم تھا، یعنی اونٹ کو ذبح کرنا اور گوشت تقسیم کرنا، ہمارے والا نہیں۔ ہم تو اونٹ کو پتہ نہیں ایک دن لگا دیں گے، یعنی ان کا پریکٹس تھی، وہ اتنی دیر نہیں لگاتے تھے۔ یہ ویسے ہی میں نے تفصیل سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور جان لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دوں، یعنی مجھے انسیت ہو جائے، مجھے واقفیت ہو جائے، تھوڑا سا میں مانوس ہو جاؤں۔ تو حقیقت یہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں رکھا جائے تو پھر روح تو نکل جاتی ہے، تو روح بس ایک دفعہ جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، اور پھر وہ آواز بھی سن رہا ہوتا ہے اور مانوس، جس طرح صحابی رسول فرما رہے۔ تو اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مستحب ہے کہ اس کے پاس قرآن سے کچھ حصہ پڑھا جائے، اور اگر سارا قرآن ہی وہاں ختم کر دیں تو اچھا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ لوگ ظاہر جنازوں میں جاتے ہیں اور پھر تدفین تک بھی بعض اوقات بندہ رہتا ہے، خاص طور پہ اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو، تو بعض میں آخر میں جب قبر میں دفنانے کے بعد جب قبر بنا لی جاتی ہے تو کچھ سرہانے کھڑے ہو کے تلاوت کی جاتی ہے اور کچھ پائندوں کی طرف جو ہے نا، تو وہ خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ان کا جو ہے نا ان کی تلاوت کی جاتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس طرح۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی جو ہے نا تعلیمات ہیں، جو بندہ فوت ہو جائے اس کی قبر کے اوپر آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے اور تلاوت وغیرہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔